السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم برضوان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، 281 نمبر کی آیت ہے، 281 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر آیہ نزلت من القرآن ہی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن مجید کی جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 راتیں زندہ رہے. اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. صرف 9 راتیں. یہ آیت اتنی بڑی عظیم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کی مقصد زندگی اور انسان کی مقصد زندگی سے غفلت کو بتایا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس اللہ سے، ایک دن تم اسی اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے. ڈرو اس اللہ سے کہ تم ایک دن اسی کی جانب لوٹ کے تم تمام کو جانا ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ. تم میں سے جتنے متنفس لوگ ہیں جن کے اندر سانس آتی جاتی ہے ان سب کو ایک دن مرنا ہے. مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جو کچھ تم نے اس دنیا میں کر رکھا ہے پائی پائی کا حساب تمہیں چکانا ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس کے مطابق ہم ظلم کر کر حساب نہیں لیں گے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ کی ذات ایسی ہے جو بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتی، 1% بھی نہیں ظلم کرتی. اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے دیکھو. اگر کوئی شخص گناہ کرے اللہ رب العالمین کہتا ہے گناہ اور نیکی کو ہم کیسے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کیسے ہم گنتے ہیں، شمار کیسے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو شخص ایک نیکی کرتا ہے ہم اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے. ومن جاء بالسیئہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو برائی کرتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کو برائی کے بدلے صرف 1 گناہ لکھا جائے گا، نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، گناہ کے بدلے صرف 1 گناہ. یہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائی، رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ رب العالمین. بہرحال اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں، دیکھو عام طور پہ آپ اور میں غفلت میں ہیں، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس اللہ سے، ایک دن تمہیں اس کے پاس جانا ہے، اپنے منہ کو دکھانا ہے، اپنے پورے زندگی میں کیے گئے اعمال تمام کا حساب دینا ہے. اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے قرآن مجید میں معلوم کہ دیکھو تمہیں جانا ہے، یہ تو بات ہے، لیکن پھر بھی تمہاری جو غفلت ہے اس غفلت کے حساب سے اللہ رب العالمین کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، قریب ہے. لیکن حال یہ ہے کہ لوگوں میں میجورٹی لوگوں کی غفلت میں ہے، منہ موڑے جا رہی ہے، غفلت میں ہے، غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے. ہاں انشاءاللہ اگلے رمضان میں معافی مانگ لیں، پھر اور ایک رمضان بھی آئے گا. ابھی تو میرا ابھی چکر آ کے آیا ہوں میں، الحمدللہ کوئی سمٹمز نہیں ہے، زبردست ہیلدی باڈی ہے میری، جی جاؤں گا، اب ایک 10-15 سال جی لوں گا میں. یہ ارمان اور یہ خواہشات کے محل شیطان بنا کے دیتا ہے. اور یہ ایسا محل ہے جو اللہ رب العالمین کی موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے بھائی موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے ان آیتوں پر ایمان لا کے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین اور ایک آیت میں کہتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تم میں سے ایک ایک کو میرے پاس آنا ہے
جو کچھ تم کر رہے ہو ایک ایک پائی کا حساب میں تم سے لوں گا. یہ اللہ رب العالمین کی کیسے لوں گا؟ سورہ زلزال میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر رکھے ہوگے تم، اللہ اس کا بھی تمہیں دے گا اجر. ایک برائی بھی اگر تم نے کر رکھی ہے اس برائی کا بھی اللہ رب العالمین تمہیں وبال دے گا. یہ اللہ کا دربار ہے. 1% بھی ظلم کسی پر نہیں ہے میرے بھائی. ہم جانا اسی کے پاس ہے. کیا تیاری کر رہے ہیں آپ اور میں؟ رمضان آ رہا ہے، 4 تراویح گزر گئی، 3 روزے ختم ہو گئے، ایسے کرتے کرتے ایک دن رمضان بھی ختم ہو جائے گا. آپ اور میں اللہ کے پاس جانے کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ بار بار اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الی ربک الرجعی، یہ بھی تاکید کے ساتھ تم میں سے ایک ایک کو میرے پاس آنا ہے، ایک ایک کو میرے پاس آنا ہے. دیکھو تھوڑا تنظیری حساب سے اس ٹاپک کو آپ دیکھو. مطلب عام طور پہ لڑائی پھڈا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مل کہتے ہیں نا، مل دیکھ لیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو کہہ رہا آؤ تم آؤ. دنیا میں ایکسکیوزز کتنے دیے میں نے تمہیں، کتنا معاف کیا. اللہ کہتا ہے اگر لوگوں کے گناہوں کے سبب ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کریں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اللہ کہتا ہے ما ترک علی ظہرها من دابہ. ایک ایک گناہ کو اللہ رب العالمین پکڑے تو اس زمین میں ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا. اللہ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں سدھر جا. کب موقع آ رہا ہے تیرا کہ تو اپنے آپ کو سدھار لے، سوار لے، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بنا لے. یہ اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو کہہ رہا ہے. میرے بھائی دیکھو، آپ اور میں اللہ رب العالمین کے پاس جانے کی تیاری تو چھوڑیے، کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ آیت پہ غور کرو. اللہ کہتا ہے میرے پاس تمہیں آنا ہے. دھوکہ دے کے آؤ گے میرے پاس تم. اللہ رب العالمین کہتا ہے سود کھا کے تم میرے پاس آؤ گے. سود کھا کے، لوگوں کو مار کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے ایسے آؤ گے تم اللہ رب العالمین کے پاس. بے حیائی کر کے آؤ گے تم اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے آؤ گے تم. کیا منہ دکھاؤ گے تم اللہ رب العالمین کو کہ تم اتنے سارے نافرمانیاں کر کے اللہ رب العالمین سے خیر کی کیا امید رکھو گے کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی گناہوں سے بسر کی، اور پھر اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہے، محبت کرتا ہے، بندے کو معاف کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، ان اللہ شدید العقاب. اللہ پکڑتا بھی ہے نا بڑا زبردست، کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملتا میرے بھائی. یہاں تو اللہ رب العالمین چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، وہاں کوئی ڈھیل نہیں ہے. آج آپ کو اور مجھ کو، آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کام کر کے. وہاں کام ہی نہیں ہوگا، کام ہی نہیں ہوگا، کام ہی نہیں ہوگا. وہاں صرف بدلے کا دن ہے. اچھے اعمال اچھی جزا، برے اعمال بری جزا. یہ آپ کو اور مجھ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یوم تبلی السرائر. جو گناہ تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو وہ تو گناہ آئیں گے ہی آئیں گے. جو گناہ تم اپنے حد تک رکھے تھے، اوڑھنا اوڑھ کے جو گناہ تم نے کیا ہے، وہ بھی ہم کل روز قیامت اوپن کریں گے. اللہ کہتا ہے یوم تبلی السرائر. اور پھر سورہ کہف میں اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ہم گن رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. گن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ غفلت میں پڑے منہ موڑے جا رہے ہو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تم اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کو حاضر پاؤ گے. دیکھو گے اتنے سب چیزیں میں کر رکھا تھا کیا، مجھے ہی نہیں معلوم. اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو مجھ کو جانا ہے، اپنے حساب و کتاب دینا ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، دیکھو اللہ قرآن مجید سورہ اسراء میں کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. نام اعمال اللہ رب العالمین گردن میں لٹکا دے گا. آپ کے اور میرے سب کے گردن میں لٹکا دے گا اللہ رب العالمین. اور کیا کہے گا معلوم؟ اقرأ کتابک. آپ اپنی کتاب پڑھو. اللہ کہے گا آپ خود اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کہ تم خود اپنا حساب و کتاب کر سکتے ہو، تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تم جنتی ہو یا پھر جہنمی ہو.
یہ اللہ رب العالمین اقرأ کتابک، آپ اور میں، آپ کی اور میری زندگی کے عمل کیسے پڑھیں گے بتاؤ؟ اگر ہم ایسے کامال کر رکھے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوں، وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں کہ دیکھو کل روز قیامت جو ہے نا، تم یہاں دنیا میں 4 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں گمپ میں آ کے بچ جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، تم سب ایک ایک آ کے حساب و کتاب دو گے۔ اللہ کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک تم آؤ گے حساب دینے کے لیے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ ہوتا ہے، انہوں بچا لیں گے، انہوں یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، مطلب ہمارے تھوڑے بہت سارے نیٹ ورک ہے ہمارا، لوگ ہمیں یہ کر لیں، نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک آ کے تم حساب دو گے، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اگر حساب میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جس کے دفتر وزن ہو گئے نیکیوں کے، بڑی زبردست لیگجری زندگی میں ہوں گے وہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے دفتر بالکل ہلکے ہوں گے، نیکیوں سے بھرے ہوں گے، نیکیوں سے کم اور گناہوں سے بھرے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھی نیکیاں آپ اور میں کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ اور میں آپ کے فرینڈ سرکل کو، اپنی پوری فیملی ممبرز کو دکھائیں گے، ہاں مقرؤ کتابیہ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھو SSLC کا رزلٹ آتا ہے تھوڑے دنوں میں، دیکھو بچے کیا خوش ہو جاتے ہیں، ویب سائٹ کھول کے چیک کرتے رہتے، میں پاس ہو گیا، اسکرین شاٹ مار کے اسٹیٹس رکھتے ہیں، سب کو بھیجتے ہیں، دیکھو میں پاس ہو گیا، SSLC میں اتنے نمبر لیا میں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دنیا کی سب سے بڑی سکسس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، اس سے بڑی سکسس کوئی نہیں، کامیابی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اور میرے زندگی کے جینے کے مقصد کو اللہ رب العالمین جنت میں لے کے چلے جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو اور مجھ کو زندگی گزارنی ہے۔ دیکھو حساب و کتاب کے ٹائم پہ انسان جھوٹ بھی بولے گا کل روز قیامت، اسی لیے اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ دیکھو میرے پاس آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ اگر تم میرے پاس آ کے میں نہیں کرانا، وہ میں کب کرا ایسا، دنیا میں کہتے ہیں نا میں کب کرا ایسا، اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں کہتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر ہم سل مار دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اللہ ہم نے کیا تھا پر یہ صاحب بھول گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العالمین ان تمام کو، اور بندہ کیا کہے گا معلوم؟ ارے بھائی تم میرے جسم کا پارٹ ہو، تم میرے خلاف گواہی، وہ کیا کہیں گے معلوم؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی اسی رب نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی، ہمارے خلاف، ہمارے اگینسٹ اللہ نے ہم کو بولنے کے لیے کہا، ہم صحیح بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اور میرے جسم کے اعضاء خلاف ہو جائیں گے، اس سے پہلے آپ کو اور مجھ کو اچھے اعمال کرنا ہے۔ دوسرا اس آیت کا ٹکڑا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، دیکھو آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ دیکھو دن بدن نیوزز آتے رہتے ہیں، ہماری جو گروپ ہے مسجد کی، پرسوں کل بھی خبر آئی کہ کسی کی وفات ہو گئی رمضان میں، پھر رمضان شروع ہوتے ہی کسی کی وفات ہو گئی، رمضان بھی مکمل نہیں مل پا رہا، اور یہ تو تقارب زبان ہے، اس میں تو اللہ رب العالمین نے اتنا شارٹ کر دیا پیریڈ کہ بہت جلد لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتایا کہ لوگ کثرت سے مریں گے، لوگوں کی موتیں، ابھی زندہ تھے وہ شام کو مر جائیں گے، شام میں ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی کے آئے، صبح تک نیوز آتی ہے ہاں انتقال ہو گیا، ختم۔ اسی لیے تقارب زبان کے زمانے میں آپ کو اور مجھ کو اچھے اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو حساب و کتاب دینے سے پہلے موت کا ڈر رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر کوئی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کو تم ڈیلے مت کرو، یہ مت کرو کہ
نہیں بھائی مجھے اب بھی نہیں آئے گی. اللہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، تمہاری خوشی کو مارنے والی اور تمہاری لذتوں کو کاٹنے والی چیز اس کو یاد کرو کثرت سے. کہا کون سی چیز ہے جو ہماری خواہشات کو مارتی ہے؟ آپ نے کہا اعنی الموت، موت کو یاد کرو کثرت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو. اور پھر دیکھو جب موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا سامنے کھڑ گیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سیکنڈ کے بھی منٹس آف سیکنڈ بنائیے آپ. موت کا فرشتہ آنے کے بعد اللہ کہتا ہے سیکنڈ میں بنا لیجیے آپ. اللہ رب العالمین کہتا ہے موت کا فرشتہ ڈیلے نہیں ہوگا. زومیٹو والا ڈیلے کر دے گا. سمجھ میں علی بات. آپ کا پیزا برگر ٹھنڈا ہو جا سکتا، لیکن موت کا فرشتہ جو ٹائم پہ آنا ہے اسی ٹائم پہ آئے گا. جس ٹائم پہ روح قبض کرنا ہے اسی ٹائم پہ آ کے روح قبض کرے گا. اور جب موت کا فرشتے کو آپ اور میں دیکھ لیں گے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، کیا خواہش کریں گے معلوم؟ لعلی اے اللہ میں اچھے اعمال کروں گا، تھوڑا مجھے لوٹا دے. اعمل صالحا غیر الذی کنا اعمل، جو اعمال میں نے کر رکھے ہیں نا ان سے اچھے اعمال کر کے آؤں گا. اللہ ایک ایکسکیوز ایک اللہ کیا کہتا معلوم؟ اولم نعمرکم ما یتذکرکم فی، 60 سال 50 سال تیری زندگی ہم نے دی، کم تھی کیا؟ یہ کم تھی؟ کتنے ایکسکیوزز دیے تجھے میں نے. اب پوچھ رہا ہے موت کے فرشتے کو دیکھ کے اللہ ایک ایکسکیوز. اللہ کہتا ہے نہیں، موت کے فرشتے کو تو نے دیکھ لیا، ختم. اس کے بعد تیری زندگی کا چینل چینج. سیکنڈ دیکھو ریموٹ میں جیسے بٹن دبتے ہی چینل چینج ہوتا ہے، ایسے آپ اور میں موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دکھتی، مدھم سے مدھم ہو جاتی. موت کا فرشتہ سامنے اپنی وہ ایک زندگی کا ایک آخری لمحہ ہوتا ہے، انسان اپنی پوری زندگی کو فلیش بیک مارتا ہے. کیا کیا میں، کیا کیا؟ پوری زندگی ان بچوں کے لیے میں نے کھپا دیا. جو بچے آج میں جیسے ہی مروں گا پراپرٹی کے لیے لڑیں گے، ان بچوں کی کیا کیا؟ انسان کو یہ سوچنے میں پڑتا ہے انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے انسان. اسی لیے میرے بھائی اس سے پہلے آپ اپنی زندگی بنا لو آخرت کی. کامیاب انسان کی پہچان، عقل مند انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری. کوئی نہیں ہوگا وہاں، کوئی نہیں ہوگا، ایک پرسن بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ کا. میں خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں. کرونا وائرس پینڈیمک کے دور میں میری پھوپھی کا انتقال ہوا. اس ٹائم پہ ایک خاتون، بہت رچ فیملی کی خاتون، اللہ کی قسم اس کے گلے میں بڑا ہار تھا سونے کا، اس کے کان میں بالکل سونے کی بالیاں تھیں زبردست، ناک کا تارا بھی تھا اس کا، مجھے اچھا یاد ہے، 2-3 سال قبل کی بات ہے. اللہ اکبر. ہم پورے ہمارے خاندان کے لوگ ہماری پھوپھی کی باڈی کو لینے کے لیے کھڑے ہیں تدفین کے لیے. وہ خاتون کی باڈی بھی ہماری پھوپھی کی باڈی کے ساتھ رکھی ہے، ایک بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، ایک بھی نہیں ہے. بالآخر ان کو ایمبولینس میں ہماری ڈال کر لے کے آ گئے قبرستان. ایک ان کا بیٹا آتا ہے، وہ بھی کیوں معلوم؟ دور سے کھڑتا ہے بچہ، مجھے بولتا ہے معلوم جاؤ تھوڑا وہ پیکٹ دیتا ہوں، وہ پیکٹ لے کے آ کے مجھے دے دو. میں سوچ رہا کچھ مسئلہ ہے، کچھ ان کو بھی کچھ ایسا وائرس کچھ اٹیک کر دیا شاید. میں نے سوچا، میں گیا، ایس ڈی پے کے ورکر کام کر رہے تھے، میں نے پوچھا پیکٹ دینا بول رہے ہیں یہ تو کون سی پیکٹ ہے معلوم؟ ماں کے گلے میں جو سونے کے زیور تھے، بچہ دور سے ماں کی باڈی کے قریب بھی نہیں آ رہا، بچہ دور سے کھڑ کے بچہ بول رہا ہے کہ وہ پیکٹ مجھے دے دو. پیکٹ لے لیا، کار اسٹارٹ کیا، رفو چکر ہو گیا. اللہ کی قسم اس باڈی کو ہم نے تدفین دی ہے. اللہ کی قسم یہ دنیا ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا. انسان دیکھو دنیا کا یہ ڈیمو اللہ نے بتا دیا. آخرت میں کیا ہوگا معلوم؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے انسان کیا کہے گا؟ اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا فرینڈ سرکل ہے. پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دیں، مجھے جنت میں ڈال دیں. اتنا سیلفش ہو جائے گا انسان، اتنا سیلفش ہو جائے گا انسان. اور پھر اللہ رب العالمین دوسری آیتوں میں کہتا ہے قرآن مجید میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان کیا کہے گا معلوم؟ بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے، بھائی بھائی کو دیکھ کے، فرینڈ فرینڈ کو دیکھ کے، اللہ اکبر بھاگے گا. کیوں بھاگیں گے؟
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی، ہر کسی کو بس یہ حالت ہوگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے، مجھے جنت میں ڈال دے، لوگ گئے بھاڑ میں، مجھے بچا لے اللہ بس۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ یہ دن آنے سے پہلے میں خود بھی کیا بھی ایسا نہیں کہ آپ سے علیحدہ ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، آپ بھی، میں بھی، سب بھی اس بات کو لیں انشاءاللہ۔ ہو سکے کہ اس رمضان میں نوجوان ہوں تو ابھی 10 سال زندگی گزار لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ نوجوان ہیں، گرم خون ہے، اکثر نوجوان ہی مر رہے ہیں، کیا پتہ نہیں، ہارٹ کے کیسز انہی کو زیادہ آ رہے ہیں۔ ہم گئے تھے جے دیوا، اکثر انہی کا ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی ایسا مت سمجھو کہ جوانی ہے، تندرستی ہے، میں زیادہ سال جی لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بوڑھا ہے، جوان ہے، موت کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو بتا دیا کہ دیکھو ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، حساب دینے سے پہلے اچھا نام اعمال رکھ کے میرے پاس آؤ، ویلکم کریں گے فرشتے جنت میں۔ کیسے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دنیا میں ٹینشن تھے تمہیں میرے بھائی، یہاں ٹینشن نہیں ہوگا، ٹینشن ٹچ بھی نہیں کرے گا، آؤ، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ ایسی جنتیں، جنات تجری من تحتها الانہار وحور عین، اللہ اکبر، ایسی نعمتیں آپ کے اور میری انتظار کر رہی ہیں۔ بس ایک شرط ہے کہ آپ اور میں اس رمضان کو اچھے طور سے گزار لیں، اللہ کی فرما برداری میں گزار لیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کاموں میں آپ اور میں رمضان گزار لیں۔ خوشی اس بات کی ہے الحمدللہ تعداد اور زیادہ ہو رہی ہے، اوپر بھی لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی۔ آئیے، یہ شوق ذوق بتائیے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ صرف ان چند دن کے لیے نہیں، اس کے بعد بھی آپ شاپنگ کو کینسل، رات میں کینسل کر کے دن میں شاپنگ کریں گے، رات میں آپ نماز کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، جم بیٹھنے کو قبول فرمائے، غور سے سننے کو قبول فرمائے، نہ صرف سننے کے حد تک ان تمام باتوں کو رکھنے کی توفیق دے، بلکہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔